آسمان میں پڑھی جانے والی وہ سورت جو صبح شام فرشتے پڑھتے ہیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت پھینک جائیں گے، دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آسمان میں پڑھی جانے والی وہ سورت جس کی تلاوت صبح اور شام فرشتے کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والے کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے، جو کہ بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت فرشتے صبح اور شام آسمان پر کرتے ہیں، یہ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے، فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ کامنٹ باکس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں اور گھر کے حالات خراب ہیں تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزت عطا فرمائے گا، ایسی دولت عطا فرمائے گا اور ایسی شان آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور با کمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جایا کرتی تھیں۔ ناظرین، اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا، تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی یعنی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا، اور آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دروازے پر دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں ان کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہوگا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت پر ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔
نوجوان تیزی سے زینے چڑھ گیا اور حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھیں۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے محو راز و نیاز ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر یہ سن کر سختہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر ایسی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس سے قریب آ کر پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون، میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے رتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کے خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ تو صدق دل سے توبہ کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور روتا رہا، اور نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سال ہا سال تک ایک مجذوب گرمی، جاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرے کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینوں میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے کہ جو شخص مومن کی کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ دوستو، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان بے نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہا تب پڑھ لی اور تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیا۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دوستو، نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی غی میں ڈالا جائے گا، جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ناظرین، غور فرمائیں کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز کا نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی ترین رکن ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے،
اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہ کی۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اس سورت کے آخری لفظ معون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا ہے۔ اسی لفظ کے نام پر سورت کا نام معون رکھا گیا ہے۔ اصل میں معون ان برتنے والی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی یعنی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی سزا اور جزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا، اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نماز کے ساتھ سنت اور نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، ریاکاری اور شہرت اعمال کی بربادی کا سبب ہیں۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کا اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روزمرہ استعمال میں آنے والی چیز مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص کریں، بار بار جائے نماز نہ بدلیں، وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی مقررہ وقت پر بلا ناغہ پڑھیں۔ وظیفہ یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ عمل بہت آسان اور مختصر ہے اور اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ عمل میں مزید طاقت آ جائے اور آپ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت سے بھر جائے گا اور آپ لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ دوستو، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو جو ایمان والے ہیں اور جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ پر درود پاک پڑھیں۔
ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے کہ جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں وہ مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا فرشتہ اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے اور گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی کہ جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی آپ اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کر کے اس سے دعا مانگیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو، تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں تو تم بھی درود پڑھو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، تو اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ناظرین، ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ، ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ دور کر دے، ان کی زندگی کو خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہ ہو تو اس گھر کے اندر امن اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ گھر کے اندر بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پیسہ نہیں، وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے۔ اور یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ 2 وقت کی روٹی گھر نہیں کھا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، یہ بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین، پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اللہ والو، آج کے دن جو کوئی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے گا تو میرا رب اس کو وہ عطا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالی غفور الرحیم اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی میں سے صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔
یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر ہے۔ یہ سورۃ الکوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو کافر لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے اور نعوذ باللہ یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا تو اس کی اولاد ہوتی۔ نعوذ باللہ یہ چہمگوئیاں ہوتی رہتی تھیں جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، تو جب فرشتہ یہ سورہ مبارکہ لے کر آیا تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہوئی اور جو غم تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے آپ مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ تو محترم ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو تفصیل ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتائی جائے گی، ورنہ ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی۔ تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50 کا لے لیں یا 100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، چاہے 10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق اعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ طاق اعداد کا مطلب ہے کہ 1 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 9 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 3، 7، 9 یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو سورت ہے یعنی سورۃ الکوثر، آپ نے اسے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی مشکل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر کا وظیفہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چیونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں یا باہر ہیں، وہاں پہ یہ پھینک دینا ہے، اور دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجات، مشکلات اور خواہشات ہیں ان کا تصور رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جوں جوں کیڑیاں اور چیونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی تو ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپے دیتا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، ایک جو چیونٹی ہے، وہ اس کو کھائے گی تو یہ بہت بڑا عمل ہے، لوگوں کی نسلوں کو رنگ لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اسے معمولی ہرگز نہ سمجھیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر بس اللہ جانے یا آپ خود جانیں، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ کی برکت سے وہ سونا بن جائے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، رزاق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ حالانکہ ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں۔ صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو آپ کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔
اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔